سیدنا وہاب بن منبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ وہ بہت گناہ گار تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا، قریب ہوا تو وہ انتقال کر گیا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ پڑا ہوا ہے، اسے اٹھائیں، اسے غسل دیں، کفن پہنائیں، نماز جنازہ پڑھیں، اس نے دفنائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جب تشریف لائے تو دیکھا پڑا ہوا شخص وہ، تو لوگوں نے اسے پھینک دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بہت گناہ گار شخص ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، 200 سال اپنی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو حکم کے بعد جب جنازہ پڑھا، دفنایا، دفنانے کے بعد عرض کیا یا مولا، مالک مولا، کیا ماجرا ہے؟ لوگ کہتے تھے وہ بہت گناہ گار تھا، یہ تو تیرا نافرمان شخص تھا، اس نے اپنی ساری زندگی تیرے نافرمانی میں گزار دی، تو نے اسے کیسے اس کی بخشش فرمائی؟ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ شخص بہت گناہ گار تھا، نافرمان تھا، میرے نافرمانی میں سے اپنی زندگی گزار دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تورات شریف کھولتا تھا، بس میرے محبوب کا نام دیکھتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا نام دیکھتا تھا، جب پیار سے دیکھتا تھا، چومتا تھا، تو مجھے بس اس کے گناہوں کی طرف میں نے نہیں دیکھا، اس کی برائیوں کی طرف میں نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے محبوب کی نام کی طرف دیکھا، میں نے اپنے پیارے کی نام کی طرف دیکھا، تو اسی وجہ سے میں نے اس کی بخشش فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس روایت سے ہمیں، حکایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا شخص جو حضور علیہ السلام سے محبت کرے، حضور علیہ السلام کی نام کو محبت سے چومے، پھر درود پاک پڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور 70 حوروں کے ساتھ اس شخص کا نکاح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں داخل کیا۔ جو حضور علیہ السلام کا امتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو اس کی کیا شان ہوگی۔ حکایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بلکہ انگوٹھے چومنا، حضور علیہ السلام کا نام چومنا بلکہ ناجائز نہیں، بلکہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔